اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 36 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 37 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا فتقبلها پس تقبل قبول کیا، قبول فرما لیا، ہا اس کو، ربها رب ہا اس کے رب نے، بقبول سے قبول، قبول، حسن اچھا قبول کرنا، بہترین قبولیت کے ساتھ، اچھی قبولیت کے ساتھ اللہ نے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا اور انبت پروان چڑھایا، پرورش کی، بڑھایا، یہ نباتن سے ہے، ہا اسے اور پروان چڑھایا اس کو، نباتن بڑھانا، پروان چڑھانا، حسنن اچھا، وَكَفَّلَهَا اور کفل سپرد کیا، کفالت کی، ہاں اس کی کفالت کی، اس کو سپرد کیا، زکریا اگر کہیں گے کہ اس کو سپرد کیا زکریا کو، اگر اس کا ترجمہ کریں گے کہ کفالت کی اس کی زکریا نے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک رہے گا۔ کلما جس وقت داخل ہوتا، علیہ علی پر، ہا اس پر، زکریا المحراب محراب میں، حجرے میں، کمرے میں، وجد پایا، اندہ پاس، ہا اس کے، رزقن کھانا، قال اس نے کہا، حضرت زکریا نے کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ہاذا، انا کہاں سے، لکی تمہارے لیے، کاف ضمیر اگر زبر کے ساتھ ہو تو مذکر کے لیے آتی ہے، زیر کے ساتھ ہو تو مؤنث کے لیے، کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس یہ، قالت اس نے کہا، مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، ہوا یہ، من سے، عند پاس، اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ فتقبلها ربها بقبول حسن تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ، فانبتها نباتا حسنا اور پروان چڑھایا اسے اچھا بڑھانا، وکفلها زکریا اور اس کی کفالت کی زکریا نے، کلما دخل علیہ زکریا جس وقت بھی داخل ہوتا تھا زکریا اس کے پاس، محراب حجرے میں، وجد عندها رزقا تو اس کے پاس پاتا تھا رزق کھانا، قال یا مریم انا لکی ہاذا اس نے کہا، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے، قالت ہوا من عند اللہ اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ وہ رب کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب فتقبلها ربها بقبول حسن کہ اس کو قبول کیا اچھی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، پھر حضرت بی بی مریم کو اس قبول فرمایا مسجد کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ حضرت حفصہ، یہاں حفصہ لکھا ہے، حضرت حسنہ نام ہے ان کا، حضرت بی بی مریم کا نام ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نام حسنہ بنت فاقوز تھا، یہاں پر پرنٹنگ کی غلطی ہے۔ یہ نظر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بہترین طور سے نشونما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائی اور باطنی خوبی سے بھرپور کر دیا، اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں۔ حضرت بی بی مریم
جب بیت المقدس میں آئیں ایک حجرے میں ایک کمرے میں ان کو رکھا گیا، حضرت زکریا ان کی کفالت کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم یتیم ہو گئی تھی۔ ہم نے بھی پیچھے یہی پڑھا ہے کہ حضرت بی بی مریم یتیم ہو گئی تھی، تو ان کی والدہ ان کو جب بیت المقدس میں لے کر آئیں، حضرت عمران کے بعد حضرت زکریا بیت المقدس کا کیا خیال رکھتے تھے، کام کرتے تھے وہاں پہ، وہاں کے رکھوالی تھے، تو ان کو حوالے ان کے پاس آ گئی ہیں۔ حضرت زکریا حضرت بی بی مریم کے خالو تھے، تو بہن کے حوالے کرنا یا خالہ کے گھر میں آ جانا، یہ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی حضرت بی بی مریم کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو حضرت بی بی مریم بہت جلدی اگر سال کی تھی تو وہ 3-4 سال کی لگتی تھی، 4 سال کی تھی تو وہ 8 سال کی لگتی تھی، 8 سال کی تھی تو وہ 12 یا 15 سال کی لگتی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا ان کو، حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنا دیا۔ ابن اسحاق تو فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت مریم یتیم ہو گئی تھی، لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا نے اپنے ذمہ لے لیا۔ دونوں قول ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں وجوہات اتفاقاً آپس میں مل گئی ہوں، کہ قحط سالی بھی آ گئی ہو اور ان کے والد کا انتقال بھی ہو گیا، واللہ عالم۔ حضرت ابن اسحاق وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بہنوئی تھے، جیسے معراج والی حدیث میں ہے کہ آپ نے یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ابن اسحاق کے قول پر یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اصطلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد بھائی کہہ دیتے ہیں، مطلب حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہی تھے۔ اب حضرت مریم اپنی خالہ کی پرورش میں تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیم صاحبزادی عمرہ کو ان کی خالہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ کے سپرد کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ خالہ قائم مقام ماں کے ہیں۔ جب حضرت حمزہ کا شہید ہوئے ہیں تو ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو ان کی پرورش کا معاملہ آیا، تو جعفر بہت سارے لوگ آ گئے کہ ہم جو ہے وہ کفالت کریں گے، تو دیکھا گیا کہ ان کی جو خالہ ہیں وہ حضرت جعفر کی بیوی صاحبہ تھیں، ان کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ یہ خالہ ہیں اور بہترین پرورش کر سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتا ہے کہ حضرت زکریا جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلاً جاڑوں میں یعنی سردیوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابو شعشع، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت ربیع بن انس، حضرت عطیہ اوفی، حضرت سدی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم اور صحیفے ہیں جن میں علمی باتیں ہوتی تھی، لیکن اول قول ہی ٹھیک ہے، ان کے پاس رزق آتا تھا، اللہ کے پاس سے ان کے پاس رزق آیا کرتا تھا۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی کرامات کی دلیل ہے، کرامات حق ہیں، اولیاء اللہ کے پاس برکتیں ہونا، ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آنا، رزق آنا، اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں بھی آتی ہیں، اور یہ والی آیت دلیل ہے۔ حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت مریم نے بتا دیا کہ میرے پاس اللہ بھیجتا ہے یہ سب۔ مسند حافظ ابو یعلا میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے، بھوک سے آپ کو تکلیف ہونے لگی، اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ بچی تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ حضور پر میرے ماں باپ صدقے ہوں۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے اس طرح سے کہ فدا کا امی و ابی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کی لونڈی نے 2 روٹیاں اور ٹکڑا گوشت کا حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا۔ آپ نے
اسے لے کر برتن میں رکھ لیا اور فرمانے لگی گو مجھے میرے خاوند اور بچوں کو بھوک ہے لیکن ہم سب فاقے ہی سے گزار دیں گے، اور اللہ کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دوں گی۔ پھر حضرت حسن یا حسین کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ کو بلا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں ملے اور ساتھ ہو لیے آ گئے واپس۔ آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، فدا کا امی باپ بھی، اللہ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میری پیاری بچی لے آؤ۔ اب جو تشت کھولا تو دیکھتی ہیں کہ روٹی سالن سے ابل رہا ہے، روٹی اور سالن جو ہے وہ اس میں تشت میں ابل رہا ہے، اتنا زیادہ تھا۔ دیکھ کر حیران ہو گئیں لیکن فوراً سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ پر درود پڑھا اور آپ کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ آپ نے بھی اسے دیکھ کر اللہ کی تعریف کی اور دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا کہ ابا جان اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اے پیاری بچی تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار جیسا بنایا، جیسا کر دیا۔ بنی اسرائیل کی تمام عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام، اور ہماری امت کی، مسلم امت کی سردار خاتون حضرت بی بی فاطمہ۔ انہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ تو یہی جواب دیا کرتی تھی کہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ آپ نے حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے اور حضرت حسین نے، آپ کی سب ازواج مطہرات اور اہل بیت نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی اتنا ہی باقی رہا جتنا پہلے تھا، جو آس پاس کے پڑوسیوں کے ہاں بھیجا گیا۔ یہ خیر کثیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ دیکھیے کہ یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں، یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ غلط نہیں ہوتے ہیں، غلط بیانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بات ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس ایسی کرامات ہوا کرتی ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کی نیک جو بندیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں برکت کا معاملہ۔ آپ نے اپنے گھر میں برکت کا معاملہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیگچی میں تھوڑا سا سالن چڑھایا ہو، تھوڑا سا کیا اور بہت سارے لوگوں کو وہ پورا آ گیا ہو، بہت سارے لوگ کھا لیں، اس کے بعد بھی دیگچی میں کچھ نہ کچھ بچ گیا ہو، تو یہ برکت کے معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بغیر حساب کے رزق دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت والا رزق عطا فرمائے، ہم سب کو کم ہو لیکن برکت والا ہو۔ دعا کیا کیجیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ برکت والا رزق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔